شوہر کا کام بیوی کو صرف باہر والوں کی نگاہوں سے بچانا ہی نہیں بلکہ گھر والوں کی زبان سے بھی بچانا، اس کی عزت کروانا اور عزت کرنا بھی ہوتا ہے۔ سخت مزاج شوہر اپنی بیوی کی دلکش شرارتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ بہادر مرد کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ کبھی کسی عورت کو گالی نہیں دیتا۔ اپنی بیوی سوالات کرے تو عموماً مرد کو فوری غصہ آ جاتا ہے، مگر فیس بک پر اگر کوئی خاتون سوال کرے تو علم و دانائی کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے: اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ بہترین زندگی گزارنے کے لیے آپ کے ساتھی کا تعلیم یافتہ ہونے سے زیادہ تربیت یافتہ ہونا ضروری ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو ماہانہ خرچ الگ سے دے تاکہ وہ جوائنٹ فیملی میں ہنسی خوشی ایڈجسٹمنٹ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ذاتی ضروریات اور رشتہ داروں کے ساتھ لین دین کی ضروریات آسانی اور بلا جھجک ہو کر پوری کر سکے۔ پیدائشی طور پر انسان فرشتہ ہے اور نہ ہی شیطان، لیکن اپنے اعمال کی بدولت فرشتے سے بہتر بھی ہو سکتا ہے اور شیطان سے بدتر بھی۔ عورت اگر بے عقل ہوتی تو پہلی درسگاہ ماں کی گود نہ ہوتی۔ زندگی میں ہمارے پاس کتنی ہی خوشیاں کیوں نہ ہوں، لیکن ہم تب تک خوش نہیں ہو سکتے جب تک ہمارے پاس وہ انسان نہ ہو جس کے ساتھ ہم خوش رہنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اکڑ کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ زمانے سے الجھنا اچھا نہیں، مگر یہاں حد سے زیادہ شرافت بھی مار دیتی ہے۔ جس معاشرے میں مرد کی جیب سے اور عورت کے چہرے سے شادی کی جاتی ہے، وہاں معاملہ عموماً طلاق پر ہی ختم ہوتا ہے۔ شادی شدہ بیٹیوں کے میکے اس وقت تک آباد رہتے ہیں جب تک ان کے ماں باپ حیات ہوں، ورنہ ماں باپ کا سایہ اٹھ جانے کے بعد وہ گھر ان کا میکا کم اور بھائیوں کا گھر زیادہ کہلاتا ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، محبت کر کے راستہ بدل جانا گناہ ہے۔ وہ مرد خوش نصیب ہے اگر وہ عورت کی پہلی محبت ہے، اور وہ عورت خوش نصیب ہے جو مرد کی آخری محبت ہے۔ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ دنیا تمہارے بغیر کیسی ہوگی تو بس یہ دیکھ لو کہ جو لوگ مر گئے دنیا ان کے بغیر کیسی ہے۔ زندگی میں محبت تو صرف ایک بار ہوتی ہے، پھر جو اس محبت کے زخم بھرنے آتا ہے نا، اس سے عشق ہو جاتا ہے۔ خود سے محبت کریں، خود کا خیال رکھیں، خود کو اہمیت دیں۔ ہر ایرے غیرے کے لیے خود کو بے مول مت کریں، کیونکہ آپ انمول ہیں۔ عورت کی سب سے بڑی قربانی ہر ناجائز بات پر خاموش رہنا ہے، لیکن جب عورت صحیح بات پر بولے تو ہر کسی کو اس کا لہجہ تلخ لگتا ہے۔ زندگی میں کبھی برے وقت کا سامنا ہو جائے تو خاموشی اختیار کرنا، ورنہ یہ دنیا تماشا بنا دیتی ہے۔ مرد کی محبت صرف جسمانی ہوگی تو وہ تمہیں 2 باتیں بار بار بولتا ہے: تم سے ملنا ہے، پہلے ملو پھر شادی کرتے ہیں۔ بس خودکشی حرام ہے، جھوٹ بولنا حلال ہے، دھوکہ دینا حلال ہے، دل توڑنا حلال ہے، جیتے جاگتے انسان کو میت بنانا حلال ہے، اور پھر سب حلال کر کے لوگوں نے جینا حرام کر دیا۔ ہر شخص کو یہاں جھوٹ سے نفرت ہے، لیکن پریشان ہر کوئی اس لیے ہے کہ آخر جھوٹ بولتا کون ہے۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے، اور ہر تعلق کبھی نہ کبھی بھرم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اپنی بیوی سے عزت سے پیش آیا کرو، کیونکہ تم سے ہی تمہارا بیٹا سیکھے گا کہ عورت سے کیسا برتاؤ کرنا ہے، اور بیٹی سیکھے گی کہ آدمی سے کتنی امید رکھنی ہے۔ اپنے الفاظ ضائع نہ کرو،
ہر کسی کے لیے خاموش رہ کر تو دیکھو تمہیں سمجھتا کون ہے۔ دل تبھی کسی سے لگانا جب دلوں کو پڑھنا سیکھ لو، کیونکہ ہر ایک چہرے کی فطرت میں ایمانداری نہیں ہوتی۔ برا وقت درد نہیں دیتا، برے وقت میں ساتھ چھوڑنے والے درد دیتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، میں پسند تو سب کو ہوں لیکن تب تک جب تک ان کو میری ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی عمر اور پیسوں پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ جو چیزیں گنی جا سکتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان اپنی غلطیوں پر اچھا وکیل بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی پر سیدھا جج ہی بن جاتا ہے۔ جو انسان جتنا خاموش رہتا ہے وہ اپنی عزت کو اتنا ہی محفوظ رکھتا ہے۔ جب آپ کو کسی کی ضرورت نہیں رہتی، آپ اس کی ضرورت بن جاتے ہو۔ جب عورت جھک جائے تو تم جھک کر اس کی مدد کرو اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھو، وہ دیوانی ہو جائے گی۔ اگر عورت سے غلطی ہو جائے تو رب تو معاف کر دیتا ہے، لیکن یہ معاشرہ معاف نہیں کرتا۔ ضروری نہیں کہ ہر مرد ہی بے وفا ہو، کچھ اچھی ماؤں کے بیٹے بھی ہوتے ہیں جو عورت کو ہمیشہ اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ بے فیض مرد اور بانجھ عورت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں کے مزاج میں فیاضی اور محبت نہیں ہوتی۔ مرد کی محبت میں اصل محبت سے دکھاوا زیادہ ہوتا ہے، جبکہ عورت دکھاوا کم، محبت کے گہرے جذبات زیادہ رکھتی ہے۔ ازدواجی تعلقات میں مرد اور عورت ایک دوسرے کے محتاج ہوتے ہیں اور برابر کے حصے دار بھی۔ معاملات اس وقت بگڑتے ہیں جب کوئی ایک فریق ضرورت سے زیادہ حق جتلانا شروع کر دے۔ چاپلوسوں اور چالاک لوگوں سے ہوشیار رہنا۔ سنا ہے تعریفوں کے پل کے نیچے مطلب کی ندی بہتی ہے۔ جو عورت شوہر کے گھر برتن دھونے یا کام سے تنگ آ کر طلاق لیتی ہے، وہ ساری زندگی بھابھی کے آگے برتن دھوتی رہتی ہے۔ اگر عورت اپنی زبان کو اور مرد اپنے غصے کو کنٹرول کر لے تو ہر گھر خوشیوں کا گہوارہ بن جائے۔ جس عورت میں حیا اور وفا ہو، اس سے بڑھ کر کوئی اور خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ مرد کو اس عورت سے سخت نفرت ہو جاتی ہے جب عورت مرد کے ساتھ انا کا مقابلہ کرنے لگتی ہے۔ جانتے ہو خوش قسمت کسے کہتے ہیں؟ جب دوست، محبت اور ہم سفر ایک ہی انسان ہو۔ جس عورت کے بال لمبے اور کالے ہوں، وہ شوہر کی وفادار اور سسرال والوں کے ساتھ مل کر رہنے والی ہوتی ہے۔ جس عورت کے بال بھورے اور گھنگریالے ہوں تو ایسی عورت چالاک ہوتی ہے اور اپنے شوہر سے ہر بات منوانا جانتی ہے۔ جس عورت کے بال دو منہے اور آگے سے سفید ہوں تو ایسی عورت باتوں کی تیز اور جھگڑالو ہوتی ہے۔ بہت زیادہ مضبوط دکھنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہے۔ میں محبت سے لے کر نفرت تک کسی مقام پر بھی کسی کو دھوکہ دینا جائز نہیں سمجھتا۔